ذرا سی بھی اطلاع بھی غزان تک گئی تو میں یہ سب یہیں چھوڑ دوں گی۔ میری نیکی کو نیکی رہنے دیں، اور انشاءاللہ جب ہم سب اس میں کامیاب ہو جائیں گے تب غزان کو ضرور بتا دینا کہ وہ بے قصور ثابت ہوا ہے، مگر تب بھی میرا نام تک نہ آئے، نہ ہی نتاشا اور زنیرہ والا کوئی معاملہ ان تک پہنچے۔ میں نہیں چاہتی وہ کبھی بھی میرے احسان مند ہوں، میں چاہتی ہوں وہ ہمیشہ میرے محسن ہی رہیں، میں ان کی نہیں۔ پلیز رومان مجھ سے وعدہ کرو، نہیں تو میں بتا رہی ہوں میں یہ سب یہیں ختم کر کے دوبارہ کبھی تم سے کوئی رابطہ نہیں رکھوں گی۔ ابیشا سے وعدہ کرتے ہوئے وہ خود بے بس محسوس ہو رہا تھا، مگر اس امید تھی وقت کبھی نہ کبھی ان دونوں کے راستے ایک کرے گا۔ شام میں رومان کے آتے ہی وہ دونوں ری یونین ڈنر کے لیے شاپنگ کرنے نکل گئے۔ غزان حیرت سے ہر علاقے کو دیکھ رہا تھا، سب کچھ کتنا بدل چکا ہے۔ ہیلو، کیا حال ہے یار، تم ڈنر پر کیا پہن رہی ہو؟ ایک شاپ پر کھڑے وہ دونوں غزان کے لیے نیوی بلو شرٹ پسند کر چکے تھے جب رومان نے سائٹ پر ہوتے ہوئے کسی کو فون کیا۔ آواز آہستہ ہونے کے باوجود اتنی ضرور تھی کہ ایک شرٹ تھامے غزان کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ ابھی میرے اتنے برے دن نہیں آئے کہ تمہیں گفٹ کرتا پھروں، یہ کام اب کوئی اور ہی کرے گا، بس جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ وہ نہ جانے کس پر روب جما رہا تھا۔ اوکے بائے کہہ کر اس نے فون بند کیا۔ جیسے ہی مڑا غزان کو اپنی جانب حیرت سے دیکھتے پایا۔ یہ کون صاحبہ تھی؟ اس کے سوال پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ رومان کے چہرے پر رکی۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ صاحبہ ہی تھی؟ مسکراہٹ دباتے ہوئے اس نے ادھر ادھر دیکھتے سوال پہ سوال کیا۔ کیا پہن رہی ہو؟ شاید لڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ غزان کے طنز کو وہ سمجھ گیا کہ اس نے بری بات سنی ہے۔ سیکرٹ افیئر، اس نے رازدانہ انداز میں کہا۔ بیٹا تو گھر چل، فروا کو بتاتا ہوں۔ غزان نے اسے دھمکی دی۔ ہاں ہاں ہاں، کوئی پروف ہے تیرے پاس؟ اس نے غزان کو چڑھایا۔ پروف بھی لے آؤں گا، بتا کون تھی؟ وہ غصے سے آنکھیں نکالتا رومان کی کلاس لینے کھڑا ہو گیا، جو مسلسل شرارت سے مسکرائے جا رہا تھا۔ میری بھابھی تھی، بس اب خوش۔ چل اب آگے کوئی اور شرط دیکھتے ہیں۔ رومان کی بات پر وہ کچھ دیر اسے غصے سے گھورتا رہا۔ اب کوئی اور شرط کیوں؟ پہلے تو نے کہا تھا یہ ٹھیک ہے۔ تیرا دماغی توازن ٹھیک نہیں لگ رہا، غزان جھنجھلا کر بولا۔ یہ لائٹ موو پرفیکٹ ہے، یہی لیتے ہیں۔ لمحوں میں اس کی پسند کیوں بدلی تھی غزان کی سمجھ سے باہر تھا۔ بس یہی ڈن ہو گئی ہے۔ رومان شرٹ تھامے کاؤنٹر پر جا کر پیمنٹ ادا کرنے لگا۔ رات میں گھر پہنچ کر ابیشا نے فرید صاحب سے تمام معاملہ ڈسکس کیا، زنیرہ، نتاشا اور غزان والے سب واقعے کہہ سنائے۔ ابو، کل میں بہت بڑا قدم اٹھانے لگی ہوں۔ اپنے باس کے ساتھ مل کر پہلے ان دونوں کا بیان لیں گے اور پرسوں کے اخبار میں یہ سب واقعات نہ صرف چھپانے ہیں بلکہ بہت سی نجی خبروں کے چینلز پر ان دونوں کے انٹرویو بھی میں کر رہی ہوں تاکہ بے قصور کو انصاف ملے۔ مجھے آپ کی اجازت چاہیے، آپ کی دعائیں چاہیے، اس نے محبت سے فرید صاحب کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے کہا، جو اس وقت کرسی پر بیٹھے فخر آنکھوں میں لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ خود بے حد محب وطن تھے اور یہی محبت ان کی اولاد کے دل میں بھی تھی۔ پتہ ہے ابیشا، میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ اگر بیٹا ہوا تو اسے فوجی بناؤں گا، مگر اللہ نے بیٹیاں دی، اور تب میں نے سوچا کہ اس وطن سے محبت روا رکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ سرحدوں پر جا کر اس کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا جائے۔ اس ملک کے اندر بھی بہت سے غدار بیٹھے ہیں جو اس کی جڑوں کو کاٹ رہی ہیں، کیوں نہ اپنی اولاد کو اس قابل بنایا جائے جو ایسے ناسوروں کے خلاف آواز اٹھائے۔ آج میں تم پر جتنا فخر کروں کم ہے کہ تمہیں اس فیلڈ میں بھیجنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ تم حق کی فروغ اور باطل کو نیچا دکھاؤ۔ میرے اس خواب کو حقیقت کی شکل دی۔ میں اس پورے کیس میں تمہارے ساتھ ہوں، مجھے نہ کسی سے ڈر ہے نہ خوف،
کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے۔ تمہیں ہر طرح سے اجازت ہے کہ شریف کپڑوں میں نظر آنے والے ان غداروں کا نقاب الٹ دو اور دنیا کو دکھاؤ کہ برے کا انجام بھی برا ہوتا ہے۔ اللہ کی بے آواز لاٹھی جلد یا بادیر آہر ایسے لوگوں پر پڑتی ہی ہے۔ میری تمام دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ تم کامیاب ہوگی، بس گھبرانا نہیں۔ اسے محبت سے ساتھ لگاتے وہ ہمیشہ کی طرح اس کا حوصلہ بڑھائے گے۔ تھینک یو ابو، بس امی کو آپ نے سمجھانا ہے، اس نے شرارت سے مسکراہٹ دباتے کہا۔ وہ تو کوئی اتنا بڑا کام ہی نہیں، میں نے اسے وہ چینل ہی نہیں دیکھنے دینا۔ شرارت سے مسکراتے ہوئے وہ بڑے مزے سے اپنے آئیڈیاز بتا رہے تھے۔ اگلے دن زنیرہ، نتاشا اور کرنل صاحب کو عبیشہ نے فون کر کے اپنے آفس آنے کی دعوت دی۔ ان سب کے آفس پہنچتے ہی ارشاد صاحب نے ان لوگوں سے مل کر الگ الگ دونوں کا بیان ریکارڈ کیا اور ساتھ ہی کرنل صاحب کو اپنا لاہ عمل بتایا۔ میں جہاں تک اور جس حد تک آپ سب کی مدد کر سکا ضرور کروں گا۔ یہ بچی تو ویسے بھی مجھے اب بیٹیوں کی طرح عزیز ہو گئی ہے۔ بیٹیوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے، نہ ڈر اور بے خوف۔ پاس کھڑی عبیشہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ بہت محبت بھرے انداز میں بولے۔ اس نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ بالکل جناب، بہت ہمت والی بچی ہے۔ عبیشہ بیٹا، چینل والے لوگ آئے ہیں، تم انٹرویو والا کام سر انجام دو۔ جی سر، کہتے ساتھ ہی وہ ان کے آفس میں چلے گئے۔ اگلا دن یقیناً بہت ہنگامہ لانے والا تھا۔ وہ سب جانتے تھے کہ جب یہ بات رستم اور اس کے منسٹر باپ تک پہنچے گی تو بہت بڑا طوفان آئے گا، مگر اس طوفان کی زد میں کون سب سے زیادہ آنے والا ہے یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ رستم کو بلاؤ جلدی، اخبار میز پر پھینک کر ابرار نے غصے سے پاس کھڑے ملازم کو حکم دیا۔ جی سرکار، ہاتھ باندھے گھگھیائی آواز میں فوراً سیڑھیوں کی جانب وہ بھاگا۔ بیسمنٹ میں رستم کا کمرہ تھا۔ کچھ ہی دیر بعد آنکھیں ملتا غصے میں وہ اوپر آیا۔ کیا مسئلہ ہے پاپا؟ صبح صبح اٹھا دیا، اس پر ابھی پچھلی رات کا خمار چڑھا تھا۔ روز رات کو شراب اور شباب کی محفلوں کا حصہ بننا اس کا معمول تھا۔ بیٹھو یہاں اور یہ اخبار پڑھو۔ ابرار نے اپنے سامنے کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے دانت پیس کر کہا۔ اوف! وہ جھنجھلاتا ہوا کرسی پر بیٹھا۔ اور آنکھیں مسل کر پوری طرح اپنے سامنے رکھا اخبار پڑھنے لگا، جس کے فرنٹ پیج کی بڑی بڑی سرخیوں میں ایک کو پڑھ کر اس کی آنکھیں حقیقت میں کھل گئیں۔ مشہور MNA کا بگڑا لاڈلا رستم پچھلے مہینوں میں 2 لڑکیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا چکا ہے۔ ایک میں تو کامیاب ہو گیا، مگر دوسری لڑکی پر حملہ کرتے وقت اس کے یونیورسٹی فیلو غزان نے اس لڑکی کو بچا لیا، مگر رستم نے اپنی شاطرانہ چال سے اس لڑکی کو پھنسوا دیا۔ پھر اندر کے صفحات پر دونوں لڑکیوں کا بیان تھا۔ یہ بکواس ہے، میرے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ اخبار کو غصے سے میز پر پٹک کر وہ مسلسل نفی کر رہا تھا۔ کتنی مرتبہ تمہیں بکواس کی ہیں؟ یہ طوائفیں، یہ مارگز کس لیے ہیں؟ تم اپنی عیاشی ان کے ساتھ پوری کرو، مگر نہیں، تمہیں تو ہر جگہ منہ مارنے کی عادت ہے۔ اور جسے تم نے لائبریری میں پکڑا تھا یہ کرنل کی بیٹی ہے۔ یہ فوجی کس پتال میں انسان کو پھینکتے ہیں تم سوچ نہیں سکتے۔ وہ غصے سے اس پر چلایا۔ اوفو! آپ نے ہی تو یہ عادت سکھائی ہے کہ جہاں مرضی منہ ماری کرو۔ یہ ہوس آپ ہی سے سیکھی ہے، کبھی پیسے کی ہوس، کبھی عورت کی ہوس۔ آج میں نے ایسے کر لیا تو کیا بڑا کیا۔ وہ معاملے کی سنگینی کو سمجھنے کا اثر اپنے ہی کہی جا رہا تھا۔ بکواس بند کرو۔ اس باقی کے بیان میں صاف انہوں نے لکھا ہے کہ وہ تم پہ ریپ کا کیس کریں گے، اور پھر یہ فوجی کسی جج اور وکیل کے پیچھے لگتے ہیں تو وہ ہم جیسوں کے ہاتھوں بک بھی نہیں سکتے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ابھی ابرار ہاتھ مار رہا تھا کہ موبائل بجنے لگا۔ ہیلو، کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون ہے یہ لڑکی؟ میں ان کے خلاف کیس کروں گا۔ وہ غصے سے دھڑا، پھر فون بند کر کے ٹی وی کی جانب بڑھا۔ آن کیا تو وہاں بھی مختلف نیوز چینلز پر کوئی لڑکی انہی دونوں لڑکیوں کو سامنے بٹھائے رستم کے تمام کالے کرتوت کھو رہی تھی۔ یہ سب پاگل ہو گئے ہیں،
कौन है ये लड़की जो इनका इंटरव्यू कर रही है? हिम्मत कैसी हुई इन चैनल्स की? वो गुस्से से पागल हो रहा था। और इसके बाद तो धड़ाधड़ फ़ोन आना शुरू हुए। रुस्तम ने फ़ौरन इन चैनल्स को फ़ोन करके सच सुनाई, मगर उन्होंने बेबसी का इजहार किया। मैं तुम सब के चैनल्स बंद करवा दूंगा, वो फनकारा। सर, पहले आप अदालत में पेशियां भुगत लें, क्योंकि ये लड़की कल अदालत के ज़रिए आपको नोटिस भिजवा रही है। चैनल के प्रोड्यूसर की बात पर वो शॉक में आ गया। पता कराओ इस लड़की के बारे में। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। अबीशा इस वक्त इन दोनों के मोबाइल्स में रुस्तम के मैसेजेस रिकॉर्ड दिखा रही थी। एक ही नंबर से आने वाले दोस्ती और फिर धमकियों के मैसेजेस पूरी दुनिया के सामने चढ़ रहे थे। ना सिर्फ वो, बल्कि जिस कंपनी से रुस्तम ने अपने आईडी कार्ड पर वो नंबर निकलवाया था, इस कंपनी ने भी तस्दीक की थी कि ये मोबाइल रुस्तम के ज़ेरे इस्तेमाल है। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती कि ये सब काम इस रुस्तम नामी शख्स ने किए हैं, बल्कि ज़ुनैरा के बताए हुए जिस फ्लैट में ले जाकर इसके साथ वो घटिया हरकत उस शख्स ने की, हमने इसका पता भी करवा लिया है। वो भी रुस्तम नामी इस दरिंदे का ही है। और ये रहे इस फ्लैट की कागजात के रिकॉर्ड। वे तमाम पेपर अबीशा कैमरे में स्क्रीन के सामने दिखा रही थी। दोनों बाप बेटा सर पकड़े बैठे थे। ये हुआ कैसे? किसने सारी इंफॉर्मेशन दी? इन्हें पता ही ना चला। मर गए थे क्या तुम? ये सब इन लोगों ने ये चीज़ें पता करवा ली? किस बात के हम तुम्हें पैसे देते हैं? रुस्तम कमरे में मौजूद इन बॉडीगार्ड्स पर बरसने लगा जो हम्मा वक्त इसके पास मौजूद रहते थे। पापा, इस लड़की को उठवाने के सिवा कोई चारा नहीं। वो मुड़कर इब्रार से मुखातिब हुआ। पागल हो गया तुम? खबरदार अब इस लड़की को छेड़ा। देख नहीं रहे तुमने कितनी एनजीओज और वकीलों को अपने साथ मिला लिया है। अगर अभी हमने इस पर हाथ डाला तो फ़ौरन पकड़े जाएंगे। ऐसी कोई हमाकत इस वक्त नहीं करनी। अब तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे, बल्कि मैं तुम्हें फार्म हाउस शिफ्ट करवाता हूँ। तुम कुछ अरसा वहीं रहो और इस लड़की के बारे में अब भी सोचना भी नहीं। ये सब तुम्हारी हमाकतों का नतीजा है जो हमें भुगतना पड़ा है। मैं खुद इस लड़की से बात करूँगा और तुम, जब तक मैं ना कहूँ, तुम फार्म हाउस से बाहर नहीं निकलोगे। नहीं तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़वा दूँगा। मुझे ये मामला अपने तौर पर हैंडल करने दो। इब्रार ने कुछ सोचते हुए इसके इरादों पर पानी फेरा। शाम तक ना सिर्फ इब्रार ने रुस्तम को अपने फार्म हाउस में रूपोश करवाया, बल्कि अबीशा का पर्सनल नंबर भी हासिल कर लिया। हेलो, अबीशा से बात हो सकती है? जैसे ही दूसरी जानिब से आवाज़ आई, इब्रार ने कोई और बात किए बिना अबीशा से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की। जी, अबीशा ही बात कर रही। देखो लड़की, तुम जो कुछ रुस्तम के खिलाफ उगड़ रही हो, इस सब का मकसद क्या है? इब्रार ने अपना तारुफ करवाए बिना मतलब की बात की। अव्वल तो मैं जानती नहीं कि आप कौन हैं। अगर तारुफ करवा देंगे तो जवाब में मुझे आसानी होगी। अबीशा की बात ने इब्रार को बहुत अच्छे से बता दिया कि अबीशा कोई आम लड़की नहीं। मैं इसका बाप हूँ। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? कौन सी मुराद चाहिए? सब देने को तैयार हूँ, मगर तुम ये सब ख़त्म करो और जो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है और जो केस किया है वो सब वापस लो। स्पार्ट लहजे में अबीशा को वो हंसने पर मजबूर कर गया। अरे, इतनी सस्ती चीज़ों पर मान जाऊँ? पैसा मुराद नहीं जनाब, ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं। इस्तज़ाया लहजे में इब्रार को साफ अपना मजाक उड़ता महसूस हुआ। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? जो कहोगी तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूंगा। अब की बार इनकी आवाज़ ना ऊंची थी न लहजा, बल्कि इल्तिजाया था। ना मुझे पैसा चाहिए, ना कोई मुराद। मुझे तुम्हारा बेटा सुलाहों के पीछे बल्कि तादार पर लटका हुआ चाहिए। सुना तुमने? उसके लहजे की फुनकार थी जो इब्रार को मुंजमद कर गई। भूल है तुम्हारी। मैं तुम्हें ऐसी जगह फेंकूंगा कि कोई भी ढूंढ नहीं सकेगा। वो मुँह से आग बरसाने लगा। अरे सर, ज़रा ज़ुबान और हाथ हल्का रखें। आपकी तमाम गुफ्तगू मेरे मोबाइल में लगे छोटे से ट्रांसमीटर में रिकॉर्ड हो रही है और आज सुबह की तरह कल सुबह भी ये फ़ोन कॉल मुख्तलिफ चैनल्स की हेडलाइंस ने की।
اب آپ اپنے بیٹے سمیت پیشیوں کے لیے تیار رہیں۔ اب آپ سے یہ ملاقات کمرہ عدالت میں ہوگی۔ بڑے مزے سے اسے مطلع کرتے ہوئے وہ کال کاٹی۔ صبح ہی رومان نے یہ مشورہ دیا کہ ابیشا کے موبائل پر آنے والی کالز کی ریکارڈنگ کی جائے۔ ظاہر ہے ایسے لوگ اوچھے ہتھ کنڈوں پر تو اترتے ہی ہیں، اور وہی ہوا۔ 2 دن بعد جب پولیس پوچھ گچھ کرنے ابرار کے گھر گئی، وہاں رستم کی گمشدگی اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ اس سب میں ملوث ہے۔ آفیسرز، چند میسیجز اور کال سے یہ بات کہاں ثابت ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کسی کا ریپ کر سکتا ہے؟ بڑے دھیمے انداز میں وہ پولیس افسر کو اپنی لچھے دار باتوں میں الجھا رہا تھا۔ ویسے بھی میں اس لڑکی پر کیس کروا رہا ہوں۔ ارے ایسے ہی کوئی اٹھ کر میرے بیٹے پر الزام لگا دے۔ جناب، اگر آپ کے بیٹے نے کچھ نہیں کیا تو ان سے ملنے میں کیا حرج ہے، لیکن آپ نے تو لگتا ہے انہیں غائب کروا دیا ہے۔ افسر کی باتیں سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ایسا نہیں ہے، دیکھیں جوان بچہ ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ پھرنے گیا ہے۔ کہاں پھرنے گیا ہے؟ اس نے جانچتی نظروں سے ابرار کو دیکھا۔ یہیں کہیں شمالی علاقہ جاتے۔ چلے آپ ہمارے سامنے اس سے فون پر ہماری بات کروا دیں، ہمیں بھی تسلی ہوگی، کیونکہ ہم ان کے نمبرز پر فون کر رہے ہیں تو وہ نمبر ہی بند ہے۔ افسر نے پھر مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ ہو سکتا ہے کسی ایسی جگہ ہو جہاں سگنل نہ ہو۔ دیکھیں سر، اگر آپ سچ پر ہیں تو ان لولی لنگڑی بہانوں کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو پھر ہم آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کیس اوپر خانے کھل چکا ہے اور عالمی کے بندے اس میں انوالو ہو چکے ہیں۔ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ اگر آپ کا تعاون کریں تو شاید کوئی مصلحت کی راہ ہموار ہو جائے۔ افسر اٹھ کر اسے مصافحہ کر کے اجازت لے کر چلا گیا۔ آخر وہ کہاں گیا؟ آج پورا ہفتہ ہو چکا ہے مگر رستم کا کہیں پتہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے باپ اس کے بارے میں کچھ بتا رہا تھا۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کے باپ کو اندر کر دیا جائے۔ رومان غصے میں مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت علی کے فلیٹ میں تھے، لانچ کے صوفے میں آمنے سامنے بیٹھے پریشان تھے۔ تم لوگ ٹینس مت ہو، انکل نے اس معاملے کو اپنے طور پر دیکھیں گے۔ ان کا ایک فارم ہاؤس ہے، جہاں تک ہمارا شک ہے اسے وہیں رکھا گیا ہے۔ ہم اس کے گھر ایک خفیہ ریڈ کرنے کا سوچ رہے ہیں، امید ہے وہ وہیں سے مل جائے گا۔ علی کے بتانے پر وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر رہ گئے۔ دل میں دونوں نے آمین کہا۔ غزان سے کل میری بات ہوئی تھی، تم آنٹی اور انکل کی بات کیوں نہیں کرواتے اس سے؟ علی نے غزان کے بارے میں بات کرتے ہوئے رومان سے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں۔ جب اس کیس کا کوئی مکمل نتیجہ نکلے گا، جب اس شخص کو سزا ہوگی، تب میں ممی ڈیڈی کو کہوں گا کہ اس سے ایکسکیوز کریں۔ شاید یہ سب بتاتے کہ وہ بے قصور ہے، تبھی اس کے دل میں ہمارے دل کے لیے ہر بدگمانی نکل جائے۔ ابھی اس سے فون کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ممی ڈیڈی جتنے مرضی اس کو کہہ لیں، لیکن اس سے غلطی ہوئی، مگر اس کے لیے دل میں ہم نے جو زخم لگائے وہ اتنی جلدی مندمل نہیں ہوں گے۔ میں ابھی اس واقعے کو غزان کی حالت کو نہیں بھول سکا، تو وہ اتنی جلدی کیسے بھول جائے گا؟ غیروں کے لگائے ہوئے زخم انسان بھول جاتا ہے، اپنوں کی دی ہوئی تھوڑی سی تکلیف سالوں انسان کو خون کے آنسو رلاتی ہے۔ میں کبھی بھی اس بات کو بھول جانے کے لیے اس پہ زور زبردستی نہیں کروں گا۔ جب وہ خود کو اس قابل سمجھے گا کہ وہ ہر بات کو دل سے بھلا چکا ہے، بے شک تب وہ ہم سب کے پاس آئے۔ رومان کے لہجے میں موجود درد پر ابیشا کی آنکھیں اشک بار ہوئیں۔ آنکھیں نیچے کر کے اس نے آنسو پوروں سے صاف کیے۔ ذرا سی بھی اطلاع بھی غزان تک گئی تو میں یہ سب یہیں چھوڑ دوں گی۔ میری نیکی کو نیکی رہنے دیں، اور انشاءاللہ جب ہم سب اس میں کامیاب ہو جائیں گے تب غزان کو ضرور بتا دینا کہ وہ بے قصور ثابت ہوا ہے، مگر تب بھی میرا نام تک نہ آئے، نہ ہی نتاشا اور زنیرہ والا کوئی معاملہ ان تک